السلام علیکم، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مری کشمیر ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو موجودہ حالات ہیں پوری دنیا کے، جس میں جنگ و جدل ہے، تو کیا دنیا تھرڈ وار، تیسری عظیم جو جنگ ہے، جنگ عظیم، اس کی طرف تو نہیں جا رہی؟ اور جو ہمارے ایک بہترین اسکالر گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین اسپرچل لیڈر بھی ہیں، تو ان کی جو پریڈکشنز تھیں 1998 میں، 1999 میں، تو ان کافی ساری جو پریڈکشن تھی اس پورے ریجن کے حوالے سے، عرب ممالک کے حوالے سے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ان کی جو پریڈکشنز تھی، پیشن گوئیاں تھیں، وہ ٹھیک ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ تو حفیظ صاحب، مجھے سب سے پہلے تو بتائیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو بڑے مذہبی اسکالر تھے اور بہت بڑا نام تھا نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا، تو پہلے تو ان کی شخصیت کے بارے سے مجھے بتائیں، اور دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ان کی پریڈکشنز تھیں، جو ان کی پیشن گوئیاں تھیں، کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سملر ہیں اور وہ ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے بعد امت کے پاس ایک بڑا سرمایہ تھا، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو فیمس ہونے کی آپ جو ایک ریزن بھی تھی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بڑا ایک اہم کام کیا کہ امت کو، اور خاص کر کے نوجوان نسل کو اور پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے کو وہ قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا جب علامہ محمد اقبال کو انہوں نے اسٹڈی کیا، مولانا مودودی کو اسٹڈی کیا، اور پھر جو ہمارا خاص کر کے دین کا جو لٹریچر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کوئی بھی قوم جب تک جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ ہدایات ہے، جو بھی کتاب ہے، اس کی جو پیروی کرے گا تو وہ دنیا میں جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ سربلند رہے گا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ایک جو خاصہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ اگر وہ امت کو دوبارہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ خاص کر کے پاکستان کا وہ دنیا میں جس مقصد کے لیے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس کا لیڈرشپ کا رول ادا کرے، تو پھر ہر شخص کو اپنی زندگی جو ہے قرآن کے مطابق ڈالنی ہوگی، دین کو سمجھنا ہوگا۔ تو فہم القرآن ان کا جو ایک جو ان کا سیٹ اپ تھا، اور قرآن کے ساتھ جو قرآن کے ان کی جتنی بھی ان کی کتب ہیں، جتنے بھی ان کے جو لیکچرز ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی خدمت میں وقف کی، اور قرآن کی اس کو پڑھنا، سمجھنا، اور اس کے مطابق زندگی کو عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا، یہ جو 5 حقوق انہوں نے بتائے تھے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد ایک ایسا سرمایہ تھے، اور پھر الحمدللہ کہ انہی کے جو اس کے اوپر کہا، آج بھی الحمدللہ اس وقت اگر آپ دیکھیں آج رمضان کریم میں جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک بالکل جو ہے امت کے ساتھ جو ایک نئی چیز جو اس کو ساتھ کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو پھر انہوں نے جو قرآن کا مہینہ تھا رمضان، اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ صرف قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو راتوں میں اٹھ کر جو سننا بھی ہے، لیکن اس کو پھر جو ہے وہ سمجھنا بھی ہے۔ تو جو ان کا ترجمہ تراویح تھا، اور ان کا جو ہے وہ دورہ ختم قرآن بھی تھا، ساتھ میں ہوتا تھا کہ جو تراویح میں پڑھا جاتا تھا اس سے پہلے اس کی تشریح کی جاتی تھی، اور الحمدللہ آج اسی کے آپ دیکھ رہے ہوتے تو پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے جو تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، اسی طریقے سے شبان المسلمین ہے، جماعت اسلامی ہے، اور بھی بہت سی ایسی ہماری اس وقت جماعتیں ہیں، اور ہماری ایسی مساجد ہیں ہمارے کہ جہاں پہ قرآن کو سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ بات ہے کہ قرآن کے ساتھ اللہ نے بہت سے قوموں کو جو ہے اس کو جو ہے وہ عروج رکھا ہے، اور بہت کو جو ہے اسی کی وجہ سے جو پست رکھا ہے۔ تو اگر ہم پستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جو ہے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے اس کی طرف لے کے جانا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت میں عروج ملے۔ جو موجودہ حالات ہیں اور جو اسٹوڈنٹ پالیسیاں ہیں امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں ایک چیز پہلے بھی آپ نے ڈسکس کی، اور اس میں جو ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی۔ تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئیاں نہیں ہیں، انہوں نے جو دین کا جو اسی طریقے سے ہماری تاریخ کا اور سیرت کا اور سنت کا جو ہے اپنا جو ہے مطالعہ کیا، تو یہ چیز روز جو ہے روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آخری جو ہے کتاب نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور اس کو اس جو ہے اس دین کو پوری دنیا کے جو ہے روئے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے اس کو جو ہے جانا ہے، پوری دنیا میں جو ہے اس کو غالب ہونا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اینڈ پہ جا کے یہ دو ہی چیزیں آپس میں ہوں گی، ایک اسلام ہے اور وہ جو اسلام کے مخالف جو چیزیں آئیں گی، اس میں جو بھی قومیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، تو اس کی طرف تو جانا ہی جانا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سی حدیث کی کتب میں اسی طریقے سے ہمارے جو فقہا گزرے ہیں، جو ہے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اوپر کام کیا ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہونا ہے۔ اور جو تیسری جنگ عظیم اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی کی ڈائریکشن میں آگے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب خود دیکھیں کہ اس وقت یہود ایک ایسی قوم ہے، بلکہ دو قومیں ایسی ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں، بدقسمتی سے کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے اس طرح سے اپنے
جو دین کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے دین کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری تو پتہ نہیں ہمیں جو ہے زندگی میں کوئی کمی نظر آ جائے گی، یا ہم دنیا میں اس طریقے سے ہمیں جو ہے پوری دنیا ہماری عزت نہیں کرے گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہودی اس وقت آپ ان کی کوئی بھی سرگرمی ہے تو وہ ان کے جو بھی مذہب ہے، جو کہ ان کا مذہب اس لحاظ سے پوری دنیا کو جو ہے پتہ ہے کہ ان کا مذہب جو ہے سچا مذہب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو چیزیں جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ اپنی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ہندو اس وقت واحد قوم ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں، آپ مودی کو دیکھ لیں اور اس کی پوری ہسٹری کو دیکھ لیں، ایون کہ ہندوستان کو دیکھ لیں، تو وہ بھی اپنے ہر معاملات میں گو کہ جو ہے اس وقت دنیا سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے جو لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ان کا محور و مرکز جو ہے ان کا ہندوازم ہے، وہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ اب دیکھیں جو اسلام جو ہے پوری جو ہے جو مطلب جو عالم کا مذہب ہے اور جس نے ہر انسان کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے، تو اس کے سامنے جب کلیش آئے گا تو وہ میرے خیال میں یہی دو قومیں ہوں گی جو ہے آلریڈی اسلام کے جو ہے اس کے جو تابناک مستقبل ہے اس سے جو ہے وہ ڈر بھی رہے ہیں، اور وہ اس کے خلاف جو ہے نا ہمیشہ جو آئے روز جو ہے پروپیگنڈے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے تیسری عالمی جنگ، اور اس کی ایک اور سچویشن بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ بدقسمتی سے اس وقت کوئی بھی جنگ ہو رہی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ڈو مور والی پالیسی ہم نے ذکر کی ہے کہ ڈو مور پالیسی میں بھی امریکہ یا اس طریقے سے کوئی بھی ملک ہے جب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کام کو آگے لے کے جائے، جیسے ابھی آپ دیکھیں ایران کا معاملہ ہے، تو اگر ایران کے معاملے میں باقی جو اس کے نزدیکی ممالک ہیں، گلف کے ملک ہیں، وہ ڈو مور پالیسی پر عمل نہ کریں تو امریکہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں جس طریقے سے آپ کے پاس قطر ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، انہوں نے اپنی سرحدیں اور اپنے ملک ان کو پیش کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھی میرے خیال میں شاید یہ خبر تھی پاکستان میں کہ جو امریکن قونصلیٹ ہے اس کے اندر سے کچھ فائرنگ ہوئی ہے، جو کراچی میں بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کے لوگ آ کر وہ اپنی بیسز بنا کر، تو انہوں نے تو پوری اپنی جو ہے وہ بیرکیں بنائی ہوئی ہیں، پورا جو اپنا سیٹ اپ لانچ کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ پالیسی ہے کہ ان کا تو آلریڈی حکمت عملی ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں کہ دنیا میں جو باقی امبیسیز ہیں ان کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ کامن ان کے جو دفتری معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن امریکہ جہاں کہیں بھی اپنی امبیسیز اور جو اپنا وہ بنا رہا ہے، سفارت خانے بنا رہے ہیں، تو وہ اس کا یہ ماحول نہیں ہوتا، بلکہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کی ہماری فوج کی مطلب جس طریقے سے پوری یونٹیں ہوتی ہیں اور پورا وہاں کا اسلحہ ڈپو ہے، وہاں ان کا جو ہے یہ اسٹال ہی ہے، تو یہ چیز بالکل ایک تو اس کا وہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ پورا پلان ہی یہی ہے۔ لیکن دوسرا جو اس وقت ہمارے ہاں ہمارے اس جو مسلمانوں کے یا باقی ملکوں کی جو حکمت عملی ہے وہ اس کے ساتھ مرعوب ہیں، اور اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے اس نے افغانستان وار کی تو اس میں جو ہے پاکستان اس کے ساتھ تھا، اور بھی بہت سے ممالک ایسے تھے، حالانکہ جو ہے تو اگر ہم اس پالیسی کے اوپر عمل نہ کریں، ہم صرف اپنے ملک کا کام کریں اور جو اپنا جو پازیٹیو سفارتکاری ہے، جو ڈیموکریسی ہے، اسی طریقے سے جو دنیا میں اگر وہ رول ادا کریں تو پھر تو ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس میں ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں اور وہ جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے میں اور اپنے آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو اس کو مطلب جو اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے تیسری جنگ کی طرف جس طرح سے یہ حالات جائیں گے، اگر دیکھ لیں کہ مزید ابھی حالات خراب ہوتے ہیں تو مسلمان جو آپس میں جن کا کوئی تضاد نہیں ہے، جیسے ابھی ایران اور سعودی عرب کا، UAE کا یا قطر کا آپس میں اگر تضاد بنے گا تو صرف اسی بنیاد پہ بنے گا کہ انہوں نے امریکہ کو سپورٹ کیوں کیا، انہوں نے اڈے کیوں دیے۔ تو اگر ہم نہ دیتے یا ہم اس جو ہے نا جو غیر کی جنگ ہے اس میں نہ کودیں تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا کوئی دنیا سے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم خوشی دوسرے کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو پھر میرے خیال میں جو ہے یہ تیسری جنگ کی طرف دنیا جائے گی، لوگ اس طریقے سے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس وقت جو اکنامکلی عالمی طور پہ جو ہے جو پاور ہے حاصل کرنا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چائنا ہے، روس ہے اور امریکہ ہے، تو اس طرح ان کی جو مطلب جو اسٹریٹجیز ہیں، تو جو اکنامک جو اپنا جو وار ہے اس کی طرف سے بھی ہمیں اس طرح کے انڈیکیٹرز ملتے رہتے ہیں کہ دنیا میں اپنی طاقت کو جو ہے وہ منوانے کے لیے ملک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے چائنا کی جو امپورٹ تھی اس کے اوپر جو ہے کس طریقے سے جو ٹیکسز جو ہے ان کا جو ہے اپنا جو ہے وہ ٹیرف چینج کیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے اور ہم ڈومیننٹ رہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ جائے گا، اور اس کو اگر ہم دیکھیں دینی پروسپیکٹس میں دیکھیں تو اس میں بھی اس کے بہت سے اشارے ملے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے میں جو ہمارے اس وقت دنیا میں جو سپر طاقتیں ہیں اگر ان کی طرف سے ہم دیکھیں اور ان کی جو حکمت عملی ہیں اور ان کا جو آپس میں کلیش ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ لیڈ کرے، روس چاہ رہا ہوتا ہے وہ لیڈ کرے، امریکہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ لیڈ کرے، تو یہ چیزیں یہاں کی طرف جائیں گی۔
چائنا ان فیوچر ٹف ٹائم دے سکتا ہے انڈیا؟ جی چائنا، بالکل چائنا، اور چائنا کی حکمت عملی بڑی اس میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جو خاص کر کے چائنا کی طرف جب دنیا جو جس طرف سے انہوں نے دیکھا کہ چائنا جو ہے وہ سلو اینڈ اسٹڈی اپنا وہ کام کر رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ اس وقت تو یہ ہے کہ آپ کی اکنامکلی آپ جو ہے نا بہت جو آپ مطلب آپ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہیں تو آپ دنیا کے اوپر لیڈ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجیکلی آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں اور آپ دنیا کو جو ہے اس میں جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے چائنا کی اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی پوری دنیا کی جو ہے وہ یہ ہے کہ مایا ناز ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. تو میرے خیال میں چائنا ٹف ٹائم نہ دے سکتا ہے بلکہ وہ دے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو امریکہ سے بلکہ خود امریکہ کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا ان کی جو اپنا جو ہے یہ ہے کہ پالیسیوں سے نالاں ہیں، تو بجائے اس کے کہ پوری دنیا کا امن آپ نے تباہ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو چائنا کی یہ پالیسی ابھی تک تو نہیں ہے. وہ ابھی تک دنیا کو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے جو اس کے مطلب جو اس کا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے کہ پوری دنیا میں خاص کر کے جو جابز ہیں، اسی طریقے سے جو پوری دنیا کا ڈیولپمنٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے سی پیک بن رہا ہے، باقی ایریاز ہیں، تو وہ ابھی اس طرح کی اس کی حکمت عملی نہیں ہے کہ جو امریکہ کی ہے. امریکہ کا یہ ہے کہ وہ اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے، وہ دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے. آپ کو ٹرمپ کو دیکھیں تو ٹرمپ کی جتنی تقریریں ہوتی ہیں وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی میں سب سے بڑا جو ہے وہ جو ہے میں نے یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ صلح کرائی ہے، یہاں میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. تو امریکہ کی مطلب جو پالیسی ہے وہ مستقبل میں اس کا بلکہ آج کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگی جو ابھی کے جو حالات ہیں تو اس کی جو مطلب اس کی جو شہرت کا گراف ہے اس میں جو ہے یہ ہے کہ واضح کمی آئی ہے. لیکن آپ کسی بھی شخص سے دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا میں آپ سمجھتے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ ایک لیڈر کام ہے اور ڈیٹینر زیادہ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دونوں اس وقت جو نیتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، پوری دنیا میں ایون کہ ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ یہ ہو چکے ان کا جو ہے وہ مظاہرے ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جو پالیسیاں ہیں، ان کی جو حکمت عملی ہیں وہ انسانی دوست نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں کوئی بھی انسان جو شعور رکھتا ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی، تو وہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. تو جو اس میرے خیال میں تھوڑا وقت ہے ان کا، اور اس طریقے سے جو باقی ملک ہیں انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے. اور اس میں صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو اور اس طریقے سے اپنی اکنامک گروتھ کے اوپر کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کا بھی اس میں ایک روشن مستقبل ہے. جو ان کا ایک شوق ہے مس ایڈونچر کا، یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک تو ہے، خود امریکہ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی خود امریکہ کے لیے دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ خود امریکن اس چیز سے نا جڑے جو نا اس کے اوپر جو ان کی جو مطلب جو آپ کے دیکھیں جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر جو نالاں ہیں، اس کے اوپر بہت سے احتجاج ہو چکے ہیں. تو بالکل یہ اس پوری دنیا میں اس وقت دیکھیں اگر آپ دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اب یہ پرانا وقت نہیں ہے کہ تلوار سے جنگیں ہوں گی اور کچھ عرصے بعد اس کے اثرات آئیں گے. اب تو دنیا جو ہے نا ایک بٹن دبانے کی جو ہے نا دوری پر ہے. تو میرے خیال میں یہ جس طرح کے عجوبے اس وقت دنیا میں جو ہے خاص کر کے جو جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے اس کے اوپر دنیا کو، اور خاص کر کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور جو دنیا کے خاص کر کے جو آپ کی سوشل آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کی ویلفیئر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ اس طرح کے جو بیوقوف طرح کے لوگ ہیں، جیسے جو آپ کے پاس اور عالمی دہشت گرد طرح کے جو لوگ ہیں، اور جس میں خاص کر کے جو تعصب ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نریندر مودی جیسا بندہ پورے اگر ہندوستان کو اس کو جو لیڈ کر رہا ہے، تو نریندر مودی کا جو پورے کا پورا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، تو وہ تو ایک تعصب جو ہے وہ مطلب اس کا ذہن ہے. اور اسی طریقے سے جو فرقہ پرست جو ہے اس کا جو ہے، اور مسلمان جو اینٹی مسلم جو ہے اس کا، تو سیم اگر آپ دیکھیں ایک یہودی جو ہے وہ ذہنیت کا جو ہے، جیسے آپ کے پاس حکمران امریکہ جیسی سپر طاقت کو لیڈ کر رہا ہے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کے ہاتھوں. اور اگر آپ خود دیکھیں اسرائیل کو دیکھیں، آپ خود نیتن یاہو جو ہے اس کی جو آپ باتیں دیکھیں اور وہ جس طریقے سے جو دراندازی کر رہا ہے، ابھی خود دیکھیں کہ ایران میں انہوں نے ایک جو ہے وہ اسکول کے اوپر جو ہے بمباری کی، تو اس میں جو ہے نا جس میں مور دین 50 بچوں کی شہادت ہوئی ہے. تو کون سا مطلب دنیا کا قانون ہے، کون سی انسانیت ہے جو اس طرح کی باتوں کو ان کو اجازت دے رہی ہے، یا ان کی ان باتوں سے جو ہے ان میں دنیا میں ان میں جو ہے ان کا کوئی جو ہے مورال بلند ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نیست و نابود بھی کرے گا. اور آہستہ آہستہ جو ہے نا جو بھی لوگ شعور رکھتے ہیں وہ ان کی پالیسیوں سے نالاں ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ان کی جو خاص کر کے جو لیڈرشپ ہے ملکوں کی، جو ان کے ساتھ مرغوب ہیں اور صرف اپنے مفاد کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہیں. تو باقی انشاءاللہ ان کا جو ہے نا جلد خاتمہ ہوگا، اور اس میں جو ہے ان کا گراف ڈے بائی ڈے جو ہے نیچے جا رہا ہوگا. چلیں حفیظ صاحب، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.